سورۃ النحل کی آیت نمبر 101۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا نازل کر رہے ہیں۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلا شبہ تو اس کو خود گھڑنے والا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ قل نزله روح القدس من ربک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے تیرے پروردگار کی جانب سے، حقیقت اور سچائی کے ساتھ۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَهُدًى، اور ان کے لیے یہ باعث ہدایت ہو، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اسلام لانے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، بلا شبہ اس کو سکھاتا ہے ایک انسان۔ لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارے کر رہے عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو بڑی کھلی اور فصیح عربی زبان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین، اور بلا شبہ خود تراش لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ لے لیا کرے شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا
دلوں کے اندر مختلف خیالات ڈال کے انسان کو گمراہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہ دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، گمراہی میں لا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس خفیہ اور چھپے ہوئے دشمن سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اب اس کے وسوسوں کا ایک انداز اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات میں جب تبدیلی ہوتی ہے اور اللہ پاک ایک کی جگہ دوسری آیت کو لاتے ہیں تو شیطان پھر بھی رخنہ اندازی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اسلام مکمل ہو رہا تھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس میں احکامات درجہ بدرجہ آ رہے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے تھے، نجمن نجمن تھوڑے تھوڑے کر کے۔ ابتدائی سٹیج پر احکامات اور تھے، انتہائی سٹیج پر احکامات اور آئے، لیکن جب شریعت مکمل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو اس کے بعد اب اس میں کوئی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ایک وہ وقت تھا جب حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے کسی کے ساتھ کوئی بدلے والی شکل نہیں بنانی، مار پڑتی ہے برداشت کرو، گھسیٹا جاتا ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ 13 سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے کیسے گزارے یہ ہم سب کے سامنے ہے، تاریخ سامنے ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا قاتل الذین یلونکم اور قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کو مارو، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے پور پہ مارو۔ تو جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اس کے بعد بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، وہ مکہ میں بھی بڑے بہادر تھے، وہاں بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتے تھے۔ جس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق آتا ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ میں بھی پہلوان اور طاقتور تھے، وہاں بھی کافروں کے چھکے چھڑا سکتے تھے، لیکن روکا ہوا کس چیز نے تھا؟ اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، نماز کے پابند بنو، نظم و ضبط اور ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرو۔ امیر کی اطاعت جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ اپنے احساسات و جذبات اور اپنے ذاتی خواہشات وہ امیر کے حکم کے سامنے تم ختم کر دو گے، تو پھر تمہیں اگلے حکم دیے جائیں گے۔ پھر یہاں تک کیفیات بنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جذبات کیا کہہ رہے تھے کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے، جذبات یہی تھے، یہ صلح نہیں ہونی چاہیے، کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ دب کے صلح کریں؟ لیکن دوسری طرف امیر کا حکم تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں صلح کر رہا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے وہاں اپنے جذبات و احساسات کو پیچھے ہٹایا، امیر کے حکم کو سامنے رکھا۔ یہی تربیت اللہ رب العزت کو مطلوب تھی، اور جب یہ تربیت مکمل ہوئی تو پھر آرڈر آئے کہ جناب اب ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ آج ہمارے ہاں تربیت ہوتی نہیں، نظم و ضبط ہے نہیں، ڈسپلن ہے نہیں، امیر کی اطاعت ہے نہیں، اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات پہ وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کریں گے۔ ایسی شریعت نہیں نافذ ہوتی، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک اصول اور ضابطے بتائے،
تو جب یہ احکامات میں تبدیلی ہوتی تو کافر پروپیگنڈا کرتے، لو جی اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا، پہلے یہ حکم دے رہے تھے، اب یہ حکم آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے خود بنایا۔ اللہ کا ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی پہلے کوئی اور حکم دیتا پھر کوئی اور حکم دیتا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ بھی خوب جانتے کہ کیا اتار رہا ہوں۔ ایک حکم آ رہا ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کیا جائے گا، اللہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے، اس کو مثال کے ذریعے علماء نے یوں سمجھایا کہ جیسے کوئی بیمار آدمی، مریض آدمی کسی طبیب یا ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائے تو وہ ایک دوا تجویز کرتا ہے، تم نے یہ دوا استعمال کرنی، ہفتے کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد پھر آنا ہے۔ وہ 4 دن، 10 دن، ہفتے کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق دوبارہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی طبیعت میں اب یہ افاقہ ہو گیا، اب یہ دوائی کی بجائے یہ دوائی استعمال کرو۔ اب جب وہ دوائی بدل رہے تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب آپ پاگل تھے، پہلے یہ دوائی کھلاتے رہے اب یہ دوائی کر رہے۔ وہاں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب طبیعت اور مزاج ایک سطح کا ہوتا ہے تو دوائی اور ہوتی ہے، جب وہ دوسری سطح پہ پہنچتا ہے تو دوائی اور ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک، شریعت، احکامات الہیہ جب اتر رہے تھے تو یہی حال اس بیمار معاشرے کا تھا۔ اس وقت حالات و کیفیات کے لحاظ سے احکامات بدلتے تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے میں بھی خوب جانتا ہوں میں کیا اتار رہا ہوں۔ تو یہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں انما انت مفتر، آپ گھڑ رہے ہیں، آپ تراش رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب قرآن کریم پہ اعتماد نہیں ہوگا تو قرآن کریم کے بغیر ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات پہ اعتماد نہیں ہوگا اور ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو پھر ہم اسلام والی زندگی کہاں سے گزاریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے آج اگر کوئی شخص یہ وسوسہ ڈالنا چاہے کہ قرآن کریم قابل اعتماد نہیں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتماد نہیں، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہمارا ایمان اور اعتماد ہے کہ اللہ کی کلام قرآن کریم بھی برحق ہے اور احادیث مبارکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی برحق ہے۔ اللہ پاک فرماتے بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ اس کو کلام الہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو بندوں کا کلام قرار دے کے رد کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے، اور ایسی سچائی ہے جس کے متعلق آپ اعلان کریں کہ نزلہ روح القدس، اس کو اتارا کس نے ہے؟ روح القدس، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے۔ کہیں ان کو فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کریم کو لے کر آیا روح امین، امانت دار فرشتہ، اور کہیں فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑا طاقتور اور مضبوط اور قوی ہے، وہ خود بھی خیانت نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی اس سے چھین کے خیانت نہیں کر سکتا، وہ لانے والا امانت دار بھی، طاقتور بھی، جس سے لے کر آیا من ربک، وہ آپ کا پروردگار ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، راستے سارے محفوظ ہیں۔ قرآن کریم بھیجنے والا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ کوئی ایسا حکم اور آرڈر نہیں دے سکتا جو تمہاری طبیعت اور منشا میں ہو نہ، جو تمہارے لیے بوجھ ہو، وہ ایسا کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا۔ لانے والا امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، جس پہ آیا وہ صادق اور امین ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں ایک لفظ داخل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے واسطے اور ذرائع بالکل قابل اطمینان اور قابل اعتماد ہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ کیوں اتارا گیا؟ ایک کے بعد دوسری آیت اور دوسری کے بعد تیسری، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ پاک اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا،
تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، ایمان والوں کے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ کبھی میرے بھائیوں دل کے اندر کسی قسم کے وساوس اور خیالات آئیں تو قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھیں۔ اللہ کی آیات انسان کے دل کو سکون نصیب فرماتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ بعض اوقات ہمیں لوگ باتیں کر دیتے ہیں تو بڑی طبیعت میں گھٹن ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس وقت یقین کریں یہ آیات دل میں آتی ہیں تو دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ، ہمیں بھی علم ہے آپ کا دل گھٹتا ہے ان کی باتیں سن سن کر، أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل گھٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں، سجدوں میں لگے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ آیات پڑھ کے پھر انسان کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، مضبوط رہیں، کبھی قدم پھسلنے لگے قرآن سے ناطہ جوڑیں پھر دوبارہ قدم مضبوط ہو جائے۔ اور یہ کتاب ایسی فرمائے وہدن، یہ مومنوں کو ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ کبھی دنیا کے اندر کوئی مشکلات پیش آئیں اس کتاب سے رہنمائی دیں، یہ کتاب بتائے گی سیدھا راستہ یہ ہے۔ اور بشریٰ للمسلمین، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی بشارتیں ہیں، اس کو پڑھے اور سمجھے تو صحیح، اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑے ہی اچھے پیغامات ہیں ان کے لیے۔ پھر اللہ پاک محبوب کریم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے علم میں جب بندے کو یہ تسلی ہو کہ میرے مخالفین نہیں، اللہ کے مخالفین ہیں اور اللہ ان کو جانتا ہے تو حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں انہم یقولون انما یعلمہ بشر، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ آگے عرب کے اندر ایک روم کا رہنے والا غلام تھا جو عیسائی تھا، پہلے عیسائی تھا پھر الباز نے لکھا مسلمان ہو گیا، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ وہ عیسائی تھا، بلعام یا اور اس کا نام لکھیں، لوہار کا کام کرتا تھا، انجیل کا علم اس کے پاس تھا۔ رات کو اکثر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دیر تک بیٹھے رہتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ بھی اس کے پاس چلے جاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے۔ تو یہ بعض لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ جو قرآن کریم اتر رہا ہے، یہ جو قرآن کریم ہمیں سناتا ہے تو یہ سکھا جاتا ہے، یہ رات کو آ کے یہ سکھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا ہم سے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، یہ جس آدمی کا تم اشارہ کر رہے ہو کہ یہ سکھا جاتا ہے یہ تو عجمی آدمی ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، یہ تو عربی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم تو عربی زبان کے اندر ہے، پھر اس کو کون بناتا ہے؟ تو اگر سوال یہ ذہن میں آئے کہ یہ قرآن کریم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں، مضمون وہ بتاتا ہے، عربی آپ بنا لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ تم بھی بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، آیت کا کوئی حصہ ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ قرآن کریم کی عربی تو ایسی عربی ہے کہ اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے عرب شعراء بلیغ اور فصیح لوگ تھے وہ بھی اس کے کلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتے، اتنا عجیب کلام، اتنا حسین کلام، اور ان کے منصف مزاج آدمی وہ اس کی آیات کو سن کر، اس کلام کو دیکھ کر وہ دل سے گواہی دیتے تھے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو، یہ اشارہ کر رہے ہیں
اس شخص کی زبان تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم تو کھلی اور فصیح بلیغ عربی زبان ہے جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج کی دنیا کو بھی چیلنج ہے، قرآن کے مخالفین، یورپ والے ہوں، برطانیہ والے ہوں، امریکہ والے ہوں، جنہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا، وہ اس کتاب کو امن کا دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ ذرا ہمت کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس جیسا کلام بنا کے لیں اور امت مسلمہ کو کہہ دیں کہ دیکھو تم نے جھوٹ بولا، ہم اس جیسا کلام بنا کے لے آئے۔ لیکن یہ چیلنج اللہ رب العزت کا آج تک پوری دنیا کفر کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے، نہ اس زمانے کے کافر اس کا مقابلہ کر سکے، نہ آج کے کر سکتے ہیں، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، نہیں ایمان لاتے، نہیں تسلیم کرتے، اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، جاؤ جدھر بھٹکنا ہے بھٹکو، موجیں مارو، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب کو کہتے ہیں جھوٹ گھڑ کے لے آیا، اپنے پاس سے بنا کے لے آیا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو یہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عرب کے معاشرے کے اندر کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہت بڑا عیب ہوتا تھا، وہ اس سے بہت بچتے تھے کہ ہمارے بارے میں جھوٹا ہونے کا لفظ کہا جائے۔ کافر ہونے کے باوجود وہ جھوٹا ہونے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ یہ عیب جب انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو اللہ پاک نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میرا محبوب جھوٹ نہیں بول رہا، وہ تو صادق اور امین ہے، جو میری آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول نہیں رہے، یہ ہے ہی جھوٹے، یہ ہے ہی کاذب، کذاب ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہمارا بہترین رہنما۔ آج بدقسمتی سے اس رہنما سے رہنمائی لینے کی بجائے ہم دوسری تیسری چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سارے مسئلے حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، اور اللہ مسئلے حل کرے گا اپنی کتاب اور اپنے نظام پہ چلنے سے۔ آج ہمارے گھروں سے لے کر پارلیمنٹ تک اور ہمارے بازاروں سے لے کر عدالتوں تک ہر جگہ پہ اگر قرآن کا نظام چلے تو اللہ کی قسم ایسی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، ہمیں کسی کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنا نہیں پڑے گا، کہیں سے ہمیں بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ لیکن اگر قرآن سے روگردانی کریں، اس کے احکامات کو پیچھے ہٹا کر ہر جگہ سے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم کہیں کہ ہم جو ہے دنیا میں عزت پا دیں، ترقی پا دیں، سربلندی پا دیں، تو یہ خیال است و محال است و جنون، ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اجعلنا فی اعین الناس کبیرا وفی اعیننا صغیرا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم